ذرا دل کے تصور سے خود کو عشق و وفا کے، صبر و رضا کے اس زمانہ رسالت میں لے جائیے جہاں مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ لوگ آتے ہیں، کچھ دیر بیٹھتے ہیں، ایک حدیث سنتے ہیں، پھر اپنے کاروبار، اپنے کھیتوں، اپنے گھروں اور اپنی ذمہ داریوں میں واپس چلے جاتے ہیں۔ لیکن ایک شخص ایسا بھی ہے جو تقریباً ہر لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ نہ اس کے پاس دولت ہے، نہ کوئی بڑا منصب، نہ دنیاوی سر و سامان، اس کا اصل سرمایہ صرف ایک چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت۔ یہ تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور شاید تاریخ کا سب سے حیرت انگیز سوال یہ ہے، ایک ایسا شخص جو اسلام کے شروع والے دور میں نہیں بلکہ بعد میں مسلمان ہو، وہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا راوی کیسے بن گیا؟ اس سوال کا جواب صرف ان کی یادداشت میں نہیں بلکہ ان کے عشق رسول، ان کی قربانی، شوق علم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں چھپا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق یمن کے قبیلے دوس سے تھا۔ ان کا اصل نام عبد الرحمن بن صخر تھا، جبکہ ابو ہریرہ وہ مشہور کنیت ہے جس سے دنیا انہیں جانتی ہے۔ انہوں نے تقریباً 7 ہجری میں اسلام قبول کیا اور مدینہ پہنچے۔ یہ وہ دور تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی کا آخری حصہ چل رہا تھا، یعنی اگر کوئی صرف تاریخ دیکھے تو شاید کہے اب تو بہت دیر ہو چکی ہے، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیر کو بہانہ نہیں بننے دیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ جتنا وقت باقی ہے اسے ضائع نہیں کرنا، اور یہی فیصلہ ان کی پوری زندگی بدل گیا۔ وہ اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جو مسجد نبوی کے قریب رہتے اور اپنی زندگی کا بڑا حصہ دین سیکھنے اور رسول اللہ کی صحبت میں گزارتے تھے۔ یہاں حضرت ابو ہریرہ کی زندگی کا وہ پہلو سامنے آتا ہے جسے آج کا انسان شاید سمجھ ہی نہ سکے۔ وہ کبھی کبھی شدید بھوک برداشت کرتے تھے، ان کے پاس دنیاوی مصروفیات کم تھیں، اس لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود رہنے کو انہیں سب سے بڑی دولت محسوس ہوتی تھی۔ صحیح بخاری میں ان سے منقول ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میں رسول اللہ کی صحبت میں رہتا جبکہ دوسرے لوگ اپنے مشاغل میں مصروف ہوتے، اور میں وہ باتیں یاد رکھ لیتا جو دوسرے بھول جاتے تھے۔ یعنی دوسرے لوگ جو چند لمحات حاصل کرتے تھے، ابو ہریرہ ان لمحات کو اپنی پوری زندگی بنا لیتے تھے۔ یہی ان کے علم کی اصل طاقت تھی۔ آپ کی طاقت صرف حافظہ نہیں بلکہ حضور کی مسلسل صحبت تھی۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ سے بہت سی احادیث سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اپنی چادر پھیلاؤ۔ انہوں نے چادر پھیلا دی۔ پھر نبی کریم خاتم النبیین نے اپنے دست مبارک سے اس میں کچھ سمیٹنے کا اشارہ فرمایا اور فرمایا، اسے اپنے جسم سے لپیٹ لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ پھر وہ فرماتے ہیں، اس کے بعد آپ کی بات میں سے میں کبھی کچھ بھی نہ بھولا۔ یہ واقعہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی ایک انسان کو ایسی صلاحیت عطا کرتے ہیں، مگر وہ صلاحیت صرف اس وقت عظمت بنتی ہے جب انسان اسے دین کی خدمت میں لگا دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی یادداشت کو شہرت کے لیے نہیں، امت کی امانت محفوظ رکھنے کے لیے استعمال کیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے 5000 سے زیادہ احادیث مروی ہیں، اور وہ صحابہ کرام میں احادیث روایت کرنے والوں میں سب سے نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ ان کا یہ مقام صرف اس لیے نہیں تھا کہ ان کی یادداشت غیر معمولی تھی، اصل وجہ یہ تھی کہ وہ علم کے طالب تھے۔ وہ سوال کرتے تھے، سنتے تھے اور یاد کرتے تھے اور پھر آگے پہنچاتے تھے۔ بعد کے زمانے میں بے شمار تابعین نے ان سے علم حاصل کیا۔ گویا آج جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث پڑھتے ہیں تو ان کے درمیان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علم خدمت کی ایک پوری زندگی بول رہی ہوتی ہے۔ ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف ایک حدیث کا راوی کہہ کر ان کی عظمت سے پوری طرح واقف نہیں ہیں۔ ان کی اصل خدمت اس سے کہیں بڑی ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، اعمال، اخلاق، عبادات، معاملات اور روزمرہ زندگی سے متعلق علم کو آگے منتقل کیا، کیونکہ اسلام صرف قرآن کی تلاوت کا نام نہیں، رسول اللہ کی عملی زندگی بھی اس دین کی تشریح ہے۔ نماز کیسے ادا کرنی ہے، اخلاق کیسے اختیار کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے، اللہ سے کیسے تعلق قائم کرنا ہے، ان سب باتوں کا علم احادیث کے ذریعے ہم تک پہنچا، اور اس علمی خزانے کو امت تک پہنچانے والوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام غیر معمولی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی زندگی صرف علم نہیں بلکہ محبت بھی تھی۔ ان کی والدہ نے ابھی اسلام قبول نہ کیا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے غمگین رہنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی والدہ کے لیے دعا کی درخواست کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کو اسلام کی نعمت عطا فرمائی۔
سوچئے، ایک طرف وہ نبی کی احادیث پوری امت کے لیے محفوظ کر رہے تھے اور دوسری طرف اپنے گھر کے ایک فرد کی ہدایت کے لیے ان کا دل بھی رو رہا تھا۔ یہ تھا ایک سچے صحابی کا مزاج، علم بھی اور محبت اور فکر بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں ایک حیرت انگیز حقیقت بتاتی ہے۔ تاریخ ان لوگوں کو کھنڈر بنا دیتی ہے جو دولت اور تاج رکھتے ہیں، مگر تاریخ انہیں یاد رکھتی ہے جو عاجزی سے ابتدا کریں، جو خدا کے راستے میں خود کو وقف کر دیں۔ مگر اس نے اپنے پاس موجود وقت، یادداشت اور زندگی اللہ کے رسول کی خدمت میں لگا دی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ آپ کی ابتدا کتنی بھی معمولی کیوں نہ ہو، آپ کا ماضی کتنا ہی مختصر کیوں نہ ہو، اگر آپ حق کو پہچان کر پوری زندگی اس کے لیے وقف کر دیں تو اللہ آپ کے ذریعے ایسی میراث قائم کر سکتے ہیں جو قیامت کی صبح تک قائم رہے گی۔ آج ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث پڑھتے ہیں، شاید ہمیں صرف چند الفاظ نظر آتے ہیں، لیکن ان الفاظ کے پیچھے ایک غریب صحابی کی بھوک ہے، ایک طالب علم کی بے قراری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہے اور ایک ایسی امانت ہے جو نسل در نسل ہم تک پہنچی ہے۔ اور شاید یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی میراث ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی اپنے آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں گزار دی۔